میں جانتا ہوں کئی ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانیوں کو صرف یہاں اس لیے جلا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں کہ اپنے بہنوں کا جہیز وہ دے وہاں گھر میں. ان کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو ان کے صرف مہر ادا کرنے وہ یہاں زندگیاں گزارتے ہیں، اور جو کچھ کام ملتا ہے وہ کر گزارتے ہیں. تو کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ چارہ نہیں. کئی ایسے انسان ہیں جن کو صرف بیٹی پیدا ہوئی، خوشخبری ان کو ملی بیٹی کی پیدائش کی، خوش ہوئے، لیکن خوش ہوتے ہی ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑے ہو گیا کہ آج سے 20 سال بعد اس کی شادی ہے، اب نکلو یہاں سے اپنے گھر کو چھوڑ کر. وہ نیا شادی کیا ہوا انسان 1 سال بیوی کے ساتھ زندگی نہیں گزارا، بیٹی کی شادی کے لیے پتہ نہیں 20 سال سے آ کے دوسرے ممالک میں زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ صرف جہیز کے لیے. لیکن ختم نہیں کریں گے ہم سب کچھ برداشت کریں گے لیکن جہیز ختم نہیں کریں گے. میں بھی اپنے ٹائم پہ رونا رہوں گا لیکن برابر جہیز لوں گا، اور جب میں باپ بنوں گا بچوں کا تو تب بھی رونا رہوں گا لیکن برابر اس کی آنے والی بہو سے لوں گا. تو اس تکلیف کو تم بھول کیوں جاتے ہو کہ اپنی بہنوں کے لیے تم کتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، لیکن کسی دوسرے کی بہن کو سہولت نہیں دینا چاہتے ہو، تم بھی لیتے ہو. تب تو پورا سماج انگیج ہے. مطلب جب میرے پہ ظلم ہو رہا تو میں چلا رہا ہوں، اور جب میں دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوں تو کچھ نہیں. اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جہیز تو ظاہر سی بات ہے لڑکی والے تو بولیں گے ختم کرو، نہیں، یہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوگا. ظاہر سی بات ہے وہ نہیں خوشی سے دے رہا ہوں، میں لڑکی والوں سے میں گزارش کروں گا خوشی سے بھی مت دیجیے. بہت نقصان ہوتا ہے اس سے ان غریبوں کا جو نہیں دے پاتے، بہت نقصان ہوتا ہے. کیا داماد کو دیا نہیں جا سکتا کچھ؟ بالکل دیا جا سکتا، بالکل. داماد تو کیوں نہیں دے سکتے؟ جب رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے تو داماد بھی تو رشتہ دار ہے نا، غریب ہو سکتا ہے وہ بھی، لیکن یہ شادی کے وقت لین دین مت کیجیے. شادی کے بعد کبھی بھی دیجیے اپنے داماد. کبھی بھی آدمی دوسروں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، فقیروں کی کرتا ہے، داماد کی مدد کر سکتا ہے، مسئلہ ہی نہیں اس میں. لیکن شادی کے وقت دکھا کر سجا کر اور وہ چیزیں جو ضرورت کی بھی ہوتی نہیں ہوتی، کوئی تصویر دے رہا تو کوئی گلدستہ دے رہا تو کوئی چائے کی کپ دے رہا کہ چائے کی دکان کھولنا ہے، اس کے بعد میں یہ تصویریں کریں گے اگر کچھ کام نہیں آتی، پڑی رہتی پھینک دیتا، دوسرے کو شادی میں دے دیتا لے جا کر گفٹ بول کے. چیز بھی کام کی نہیں. پھر اس کے لیے اصول ہے، اس کے لیے اصول ہے. شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی بڑی بہترین کتاب ہے جہیز، اس میں انہوں نے پورے شرائط لکھی کہ اگر دینا بھی ہے داماد کو تحفہ تو اس کے کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشن آپ ضرور پڑھیں. وقت نہیں ہے کہ سارے کنڈیشن بیان کروں. بہت اچھے سے کنڈیشن لکھے ہونے کہ بتا کر نہیں دیا جائے گا، دکھا کر نہیں دیا جائے گا، چیز کی شکل میں مت دو، کیا ہے تاکہ اس کو سہولت ہو. شادی کے وقت دیا نہیں جائے گا، شادی کے ٹائم پہ دولہا ہی نہیں سوچے گا یہ میرا حق ہے، دینے والا لڑکی کا والد ہی نہیں سوچے گا مجھے دینا ضروری ہے، بلکہ یہ لڑکے کی حالات کے اعتبار سے اس کی مدد کے طور پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سب بات کی بات ہے، یہ جہیز کے اندر شامل نہیں ہے. لیکن یہاں تو جہیز کا وہ حال ہے کہ جہیز کی وجہ سے ہماری کئی بہنیں ہیں، کئی بیٹیاں جن کے نکاح نہیں ہو رہے، لیکن اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے، آپ لوگ ہیں، مرد ہیں، ہم لوگ ہیں. یاد رکھیے کہ ہم لوگوں نے اس سسٹم کو ختم نہیں کیا. کیا لڑکے کے والد ہونے کے ناطے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کا معنی نہیں ہوتا ہے؟ کیا لڑکے کے والد ہونے کے ناطے آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتے؟ مطلب اس کی ہونے والی ساس کو کئی بار ایسا ہوتا ہے، لڑکا بول رہا ہم کو جہیز نہیں چاہیے، لڑکے کا والد بولا جہیز نہیں چاہیے، لیکن اماں وہاں بیٹھے بیٹھے برابر ایک ایک کڑیا چھوڑتے رہتے. پہلی بہو نے یہ کر دی تھی، ان کا کیا ہے، ہمارے شوہر کا کچھ بھی بولتے رہتے، بچیوں کو ہم نے اتنا دیے، یہ بول کر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ بیچارے نہیں میں جہیز دو کیونکہ بعد میں دے نہیں سکتے ہو، بتا کے دو ان کو، نہیں تو بعد میں کیا بولیں گے لوگ. تو لڑکی والوں کو بھی اس معاملے میں جو دے سکتے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ نہ دے. اگر داماد واقعی میں مستحق ہے تو بعد میں مدد کریں. اور لڑکے والوں کا بھی کام ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیا. صحابہ میں سے کسی نے بھی لڑکیوں کی شادی کے لیے انتھک محنتیں نہیں کی. لیکن آج ہم نے نکاح کے ایک سسٹم کے خلاف اپنا جو غیر شرعی سسٹم نکالا، اس کا سزا بھگتتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں اور پورے سماج لعنت میں پھنسا ہے.